آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور ہم سب ان کے ہی نسل سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں وی دا ریلیٹیو اسٹوری آف دا پروفٹ آدم علیہ السلام۔ تو میرا نام ہے محمد ریحان اور میں ایک پروفٹ سیریز اسٹارٹ کیا ہوں۔ اگر آپ سب کو یہ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو چینل کو جوائن کریں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ ہماری عبادت میں کچھ کمی آ گئی ہے، اس لیے اللہ نے کوئی نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جینوں جیسی بھی کئی مخلوق دیکھی تھی جو زیادہ الگ نہیں رکھتی تھی اور خو رجا کرے گا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری تسبیح بیان اور ہم بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق کرے گا جو زمین پہ فساد اور خون خرابہ کرے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرشتے نے اپنے میں ہی بات کیا کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کرے گا وہ مجھ سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم سچے ہو تو تم یہ سب کا نام بتاؤ۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم نے علم دیا اور اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام انہیں بتا دو۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام ان کو بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمینوں اور آسمانوں کا پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ پھر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ کیا ہوا تم نے سجدہ کرنے والے کے ساتھ شریک نہیں ہوئے؟ تو شیطان نے کہا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہو، میں اس سے اچھا ہوں تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ میں لعنت برسے گی۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور میں انسانوں کے سیدھے راہ پر بیٹھوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں، اور ان میں سے اکثر کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا جزیر و خار، اور ان میں سے جو تیرا کہنا مانے گا میں سب کو ضرور جہنم سے بھر دوں گا اور میرے خاص بندوں پہ تیرا ذرا بھی قابو نہیں ہوگا۔ جنت میں سارے نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حوا کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت ہی میں رہو، جہاں رہنا ہے رہو، جہاں سے کھانا ہے کھاؤ، پر وہ درخت کے پاس نہیں جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور بولنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس لیے اس درخت سے کھانے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے سے نہ ہو جاؤ۔ اور یہاں تک کہ شیطان نے قسمیں بھی کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ آخرکار مردود نے بس انہیں درخت تک کھینچ ہی لیا، اور جب حضرت آدم اور ماں حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو توڑ کر کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں ہٹنے لگ گئی، اور پھر حضرت آدم اور ماں حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پتے کو توڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے اور اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور کہا کہ میں نہ کہہ چکا تھا کہ تم اس درخت کا پھل کو نہ کھانا، اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب حضرت آدم اور ماں حوا علیہ السلام نے کہنے لگے اے میرے رب اب تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پہ رحم نہ کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ اور تم سب ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اور اب سے تمہارے لیے زمین ہی میں جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرو۔ اب تم سب کو وہیں زندگی گزارنی ہے، وہیں مرنی ہے اور پھر وہیں پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رحم کھا کے معاف کر دیا اور یہ فرمایا کہ تم اور تمہارے اولاد اب دنیا ہی میں رہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا جب میرے طرف سے کوئی نبی ہدایت کے لیے آئے تو تم ان کا کہاں ماننا، اور جو لوگ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ لوگ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ حضرت آدم اور ماں حوا علیہ السلام پھر دنیا ہی میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک دنیا میں زندہ رہے، پھر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کیا تو معافی کی بجائے اس نے تکبر کیا اور اللہ ہی کو اپنا گمراہی کا الزام دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کیا اور تب تک معافی مانگے جب تک اپنے رب کو راضی نہ کر لیا۔ بے شک اللہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ رہی آدم علیہ السلام کی خوبصورت اسٹوری۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یوٹیوب کے فیملی بنیں۔